عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. ایک شخص ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ انگوٹھی تو پہن لی، اس کو وضو بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے، تو کیا وضو اور غسل کے لیے کہ انگوٹھی اتارے گا پھر دوبارہ وضو کرے گا پھر غسل کرے گا، کیا کرے گا؟ انگوٹھی یا تو ایسی ڈھیلی ہو کہ جب وہ وضو کرنے لگے تو اسے ہلا لے، جیسا کہ مفتی محمد امجد الاعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی مایہ ناز تصنیف بحر شریعت وضو کے مستحبات میں فرماتے ہیں کہ اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے اور اس کے نیچے پانی بہنا اگر معلوم ہو جاتا ہے تو یہ مستحب انگوٹھی کو حرکت دینا. اب اگر انگوٹھی اتنی ٹائٹ ہے کہ اب اگر وہ نل کے نیچے انگلی رکھتا ہے اپنی اور پانی اگر نہیں بہ سکتا تو اب جو ہے وہ اس کو ہلانا فرض ہوگا، کہ چونکہ بال برابر مقدار بھی اگر وضو میں دھونے سے رہ گئی تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا. جس طرح وضو نہیں ہوگا اور غسل اگر فرض ہو تو وہ غسل بھی ادا نہیں ہوگا. تو اس لیے ایسی انگوٹھی پہننی چاہیے عیدین میں بھی کہ جو ڈھیلی ڈھالی ہو. پیتل کی، لوہے کی، اس طرح کی انگوٹھیاں پہننا کیسا ہے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہار شہید حصہ 16 میں فرماتے ہیں مرد کے لیے چاندی کے علاوہ پیتل ہو، لوہا ہو یا اور کوئی دانت، یہ سب ناجائز ہیں. بازو کے دانت نکل جاتے ہیں، دانت جو ہے وہ سونے کی تار سے جمایا جاتا ہے، تو اب ایسے معاملات کے اندر سونے کا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ کیا حکم ہے اس کے حوالے سے؟ ہلتے ہوئے دانتوں کو تو سونے کے تار سے بنوانا جائز ہے، جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ اسی میں مزید آگے فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 13 میں، ہلتے ہوئے دانتوں کو سونے کے تار سے بنوانا جائز ہے، اور اگر کسی کی ناک کٹ گئی ہو تو سونے کی ناک بنوا کر لگا سکتا ہے. ان دونوں صورتوں میں ضرورت کی وجہ سے سونے کو جائز کہا گیا، کیونکہ چاندی کی تار سے دانت باندھے جائیں یا چاندی کی ناک لگائی جائے تو اس میں تعفن پیدا ہوگا. میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مساں عطا